ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ابتدائی مراحل کا یا آپ کی زندگی سے پہلے مکہ کے حالات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر مکہ میں کعبے کی تعمیر فرمائی. آج کا موضوع یہ رہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کعبہ، مکہ شہر، اس کی حکومت، اس کی ریاست، اس کی ذمہ داری کیسے منتقل ہوتے رہی. کعبہ توحید کا مرکز تھا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں کعبے میں داخل ہو گئے تب اس میں 360 بت تھے. آپ نے دوبارہ اس کعبے کو توحید کا مرکز بنایا اور الحمدللہ آج تک وہ توحید کا مرکز ہے. اس توحید کے مرکز کی نگہبانی، اس کی رکھوالی یا اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس طرح سے لوگوں نے انجام دی ہیں، تو اس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام اس کے ذمہ دار تھے، کیونکہ والد محترم ابراہیم علیہ السلام مکہ میں نہیں رہتے تھے. کعبے کی بنیاد ہو گئی، وہ چلے گئے. دو لوگوں نے مل کر تعمیر کیا تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. والد صاحب وہاں سے چلے گئے، بیٹے وہاں موجود ہیں، لہٰذا اب یہاں جو مؤسسین میں سے کوئی ہیں تو اسماعیل علیہ السلام ہیں. لہٰذا مکہ کعبے کی ذمہ داری، اس کی حفاظت اسماعیل علیہ السلام کے ذمہ رہی. ان کے انتقال کے بعد ان کے تسلسل کے ساتھ 2 بیٹوں میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. اسماعیل علیہ السلام کے مکمل 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 لوگوں نے اپنی زندگی میں کعبے کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی ہیں. دوسرے بیٹے کے انتقال کے بعد کعبے کی ذمہ داری اسماعیل علیہ السلام کے سسرال میں، یعنی ان بچوں کے ننیال میں چلے گئی، اور وہ ہے قبیلہ جرہم. جس قبیلہ جرہم کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ جس وقت حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے، دونوں ہی تھے، تو اس وقت یمن کی جانب سے ایک قبیلہ آیا ہوا تھا اور اس نے آ کر اجازت مانگی کہ ہمیں بھی یہاں رہنے دیجئے. وہ قبیلہ عربی قبیلہ تھا. اس قبیلے کے ساتھ رہتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی. ان کے بچوں کے ساتھ رہتے کھیلتے آپ کی زبان عربی ہو گئی، اور جب آپ بڑے ہوئے، آپ کو شادی کی ضرورت پیش آئی تو وہاں قبیلے جرہم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. لہٰذا آپ نے قبیلے جرہم کی بیٹی سے نکاح کیا. دوسرا نکاح آپ کا جس سے ہوا تھا وہ قبیلے جرہم کا ایک سردار تھا جن کا نام تھا مزاز بن عمرو. لہذا اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی ریاست کے بعد مزاز بن عمرو جو اسماعیل علیہ السلام کے سسر تھے، ان کے ذمے کعبے کی رکھوالی، اس کی حفاظت چلے گئی. اور اس طرح قبیلے جرہم میں یہ کعبہ موجود رہا.
کعبے کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس پر غلاف لگانا، وہاں آنے والے لوگوں کی رکھوالی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، انہیں کھانا کھلانا پلانا، اس طرح سے جتنی بھی ذمہ داریاں وہاں پر تھیں یہ سب قبیلہ جرہم کے لوگ اپنایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ قبیلہ جرہم میں کچھ برائیاں پیدا ہونے لگی اور تقریباً 20 صدیاں گزر گئی تھی۔ 20 صدیوں کا مطلب ہوا 2000 سال۔ 20 صدیاں گزر گئی تو اس وقت تک وہاں اور دیگر قبیلے بھی ادھر ادھر سے آ گئے تھے۔ انہی میں سے ایک دوسرا مشہور قبیلہ تھا جس کو قبیلہ خزاعہ کہا جاتا ہے۔ قبیلہ خزاعہ بھی ایک مشہور قبیلہ، اس کی ایک بڑی تعداد، اس کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ، وہ مکہ میں آ کر رہ گیا، وہاں بسنے لگا۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے دیکھا قبیلہ جرہم کے لوگ جس طرح سے کعبے کی رکھوالی کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے قبیلہ جرہم سے کعبے کی رکھوالی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے کے درمیان جنگ ہو گئی، قبیلہ جرہم اور قبیلہ خزاعہ۔ اور اس جنگ میں قبیلہ خزاعہ کو فتح ہوئی، قبیلہ جرہم شکست کھا گیا۔ قبیلہ جرہم کو بڑا افسوس ہوا، ایک بڑا عرصہ ہم نے یہاں گزارا ہے، اب اس کے بعد ہماری شکست ہو گئی، کعبہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، تو وہ یہاں سے نکل کر یمن چلے گئے، جہاں سے وہ آئے تھے واپس چلے گئے، لیکن وہی نہیں، اب ان کی کون سی نسلیں تھیں تو بہت طویل واقعہ ہے۔ لیکن جاتے ہوئے قبیلہ جرہم نے ایک ایسا کام کیا کہ جو تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے زمزم کا جو کنواں تھا وہ کنویں کو بند کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ لوگ اگر تلاش کرنا چاہے یہ کنواں کہاں ہے تو پتہ بھی نہ چلے۔ اور دوسرا کام، کعبے کے اندر بہت سا خزانہ موجود تھا، دنیا کی قومیں وہاں آتی تھی، چونکہ عبادت خانہ تھا، کعبہ ہے، مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے، تو اس عبادت خانے کے لیے تحفے دیتے تھے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آج کل عبادت خانوں میں سونے کے بت، سونے کے پرندے، سونے کے جانور بنا بنا کر مندروں میں دیے جاتے ہیں، ایسے ہی وہاں پر بھی سونے کے چڑھائے جاتے تھے، اور اسے میں سے سونے کے 2 ہرن بھی تھے، ایک بڑا خزانہ تھا۔ یہ جاتے ہوئے انہوں نے اس خزانے کو زمزم کنویں کے اندر ڈال دیا اور کنویں کو بند کر دیا۔ حجر اسود جو کعبے میں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت میں جو رکھا تھا، حجر اسود کو وہاں سے نکالا، اس کو بھی زمزم میں ڈال دیا، اس کا نام و نشان مٹا کر چلے گئے۔ اب قبیلہ خزاعہ یہاں رہا، تقریباً قبیلہ خزاعہ کے لوگ 300 سال تک حکومت کرتے رہے۔ 300 سال کا عرصہ گزرا، مطلب اس کا یہ ہوا کہ 300 سال تک وہاں زمزم نہیں ہے، 300 سال تک کے کعبے میں حجر اسود بھی نہیں ہے، کعبہ ہے، حجر اسود سے خالی ہے۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، انشاءاللہ کبھی دوسری تاریخ بتائیں گے۔ تو 300 سال کے درمیان میں حجر اسود وہاں نہیں رہا، اس کے بعد بھی ایک طویل عرصہ نہیں رہا تھا، لیکن قبیلہ خزاعہ کی جو حکومت تھی اس دوران میں یہ چیزیں وہاں سے غائب رہیں۔ زمزم کے کنویں کو تلاش کیا جاتا تھا کہ وہ کنواں آخر کہاں تھا، کون سی جگہ ہے، وہ نہیں سمجھ میں آئی۔ اسی طرح لوگ رہنے لگے اور زمزم مکہ سے غائب ہو گیا، پانی بند ہو گیا، پانی اندر تھا لیکن اوپر سے بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد قبیلہ خزاعہ کا ایک عرصہ گزرا، عدنانی قبائل میں سے ایک مشہور شخص تھا جس کا نام تھا قصی بن کلاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں اس شخص کا نام آتا ہے، محمد بن عبداللہ
بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ جب نبی کا نسب نامہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں قصی بن کلاب کا نام آتا ہے۔ قصی بن کلاب یہ عدنانی قبیلے سے ہیں۔ قبیلہ خزاعہ یہ دوسرا قبیلہ ہے۔ عدنانی قبیلے کا مطلب ہوا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ اور ہم نے پڑھا کہ کعبے کی جو ریاست تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے قبیلے میں چلے گئی تھی، پھر ان کے ہاتھوں سے قبیلہ خزاعہ کے ہاتھ میں چلے گئی۔ اب جب یہ قبیلہ خزاعہ کی 300 سالہ حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس درمیان میں قصی بن کلاب جو ایک بڑا سردار، انتہائی بہادر، عرب کا ایک مشہور شخص، عدنانی قبیلے کا محترم انسان، اس نے قبیلہ خزاعہ کے آخری رکھوالے، جو کعبے کا جو رکھوالا تھا، آخری اس کا محافظ، آخری اس کا رئیس، اس کے بیٹی سے نکاح کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سسر کے انتقال کے بعد کعبے کی حکومت، کعبے کی ریاست اب بجائے ان کی اولاد میں جانے کے داماد کے ہاتھ میں آ گئی، اور قصی بن کلاب پھر کعبے کا ذمہ دار بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہو کر درمیان میں جو ادھر ادھر چلے گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پھر آپ کے خاندان میں کعبے کی ذمہ داری واپس آ گئی۔ یعنی جب نبی موجود ہوں، نبی کا وجود ہو، تو اس وقت آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان لوگوں کے درمیان پہلے سے محترم ہو۔ کوئی آپ کے قبیلے خاندان پر کلام نہ کر سکے یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ عرب کے سب سے محترم لوگوں میں سے آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ مانا جاتا ہے۔ قصی بن کلاب جب یہ اس کا ذمہ دار بنا، اس نے وہاں پر بہت سے کام کیے۔ ان میں سے ایک کام تھا دار الندوہ۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہوگا دار الندوہ ہی تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیٹھ کر لوگوں نے مشورہ کیا تھا کہ رات کی تاریکی میں گھر کے اطراف میں تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے، اور جیسے ہی وہ فجر میں نکلیں گے ایک ساتھ تلواروں سے حملہ کر دیں گے۔ یہ مشورہ اسی دار الندوہ میں ہوا تھا۔ اس دار الندوہ کو بنانے والا قصی بن کلاب ہے۔ دار الندوہ کا استعمال کیا جاتا تھا کعبے کے اطراف مکہ اور عرب کے حالات کے بارے میں مشورہ کرنا اور لوگوں کے مسائل حل کرنا، اختلافات حل کرنا، قبیلوں کے درمیان کے جھگڑے حل کرنا۔ ایک مشورے کے لیے بیٹھک بنائی گئی تھی، ایک مشہور جگہ تھی، مکہ اور عرب کے لوگوں نے اس کا بہت استعمال کیا۔ اسی طرح قصی بن کلاب نے دیکھا کہ ان کے خاندان کے یعنی عدنانی جو قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ خزاعہ کے حکومت کے دور میں ادھر ادھر چلے گئے، کوئی عراق چلے گا، کوئی مدینہ کی طرف، کوئی یمن کی طرف، کوئی فلسطین کی طرف، سب بکھر گئے تھے۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جو مکے کے اطراف میں الگ الگ جگہ جا کر آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ خزاعہ اور جرہم یہ دو ہی ہیں یہاں پر، ہم عدنانی، ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ مکہ چھوڑ کر الگ الگ جگہ پر آباد ہو گئے تھے۔ قصی بن کلاب نے حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد جہاں جہاں عدنانی افراد موجود تھے، جو قبیلے تھے ان سب لوگوں کو مکہ میں جمع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قبیلے خزاعہ کے مقابلے میں اب یہ عدنانی یعنی جو نبی کا نسب نامہ بننے والا ہے، یہ قبیلہ یا یہ خاندان، یہ سلسلہ پورے مکہ میں حاوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ اب انہی کے لوگ جگہ جگہ نظر آتے تھے۔ قصی بن کلاب نے مکہ کے اندر 5 کام اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، یا 5 مشہور کام وہ کیا کرتا تھا۔ ایک کعبے کے غلاف کی تبدیلی، کعبے میں جو غلاف لگتا تھا اس کی ذمہ داری اسی کے ہاتھوں میں تھی، وہ خود ہی اپنی ذمہ داری میں رہ کر وہ کام کرتا تھا۔ دوسرے، اگر یہاں سے کسی کی جنگ ہو تو جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی جنگ کا سردار یہی رہے گا، قصی بن کلاب۔ تیسرے، جو دنیا سے لوگ آئیں گے ان کو کھانا کھلانا انہی کی ذمہ داری ہوگی، ان کو پانی پلانا انہی کی ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح سے
قصی بن کلاب نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی اور یہ کام کرتا رہا۔ انتہائی بہترین انسان، انتہائی ذہین و فطین انسان، عرب کی تاریخ میں اس کا بڑا شہرہ ہے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام عبدالدار، دوسرے کا نام عبد مناف۔ عبد مناف یہ نبی کے دادا میں سے ہیں۔ انتقال سے پہلے اس نے اپنے کعبے کی ذمہ داری عبدالدار کو دے دی۔ بقیہ 3 بیٹے خاموش رہے۔ عبدالدار وہ ذمہ داری سنبھالتا رہا۔ پھر عبدالدار کا انتقال ہوا تو عبدالدار کے بیٹوں میں وہ ذمہ داری چلے گئی۔ ادھر ان کے بھائی عبد مناف، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو عبد مناف کے بیٹوں نے کہا عبدالدار کے بیٹوں سے کہ یہ ہمارے دادا کا ہے، یہاں ہمارے دادا ذمہ دار تھے، جیسے آپ اس کے ذمہ دار ہیں ہمیں بھی اس کی ذمہ داری چاہیے، ہمیں بھی شرف چاہیے۔ اس طرح سے عبدالدار کے بیٹوں میں اور عبد مناف کے بیٹوں میں اختلاف ہو گیا۔ اتنا زیادہ اختلاف ہوا، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جاتا۔ تو اس درمیان میں اس بات پر صلح ہوئی کہ عبد مناف کے ذمے یہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، جو حاجیوں کی خدمت ہے یہ رہے گی، اور عبدالدار کے ذمے وہ جنگ کا جھنڈا اور کعبے کا پردہ وہ ان کے ذمے رہے گا، یعنی کعبے کی رکھوالی ان کے ذمہ رہے گی۔ اور پھر یہاں سے عبد مناف کے بعد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف کی اولاد کے بعد اب یہ سلسلہ ان کے، ابھی جب بچوں میں اختلاف ہوا تو جب تقسیم ہو گیا تو اب یہ کئی بیٹے تھے عبد مناف کے، ذمہ داری تو ان کو مل گئی، مگر ان بیٹوں میں سے یہ ذمہ داری کسی ایک بیٹے کو دینی پڑے گی۔ تو ان تمام بھائیوں نے یہ طے کیا کہ ہم ہاشم کو اس کا ذمہ دار بناتے ہیں، لہذا انہوں نے ہاشم کو ذمہ دار بنا دیا۔ ہاشم مشہور شخص ہیں، انہی کے نام سے ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاشم کے بعد ہاشم کے بھائی مطلب ایک ان کے بھائی تھے، ان کے ہاتھوں میں کعبے کی یہ ذمہ داری چلے گئی، اور پھر ان کے بعد عبد المطلب کے ہاتھ میں، جو نبی کے دادا ہیں یعنی ہاشم کے بیٹے۔ عبد المطلب کے بعد یہ عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں چلے گئی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، 13 سال تک رہے، تو کعبے کی ذمہ داری آپ کے خاندان، دونوں خاندان، ایک یہ عبد مناف کا خاندان، وہ دوسرا خاندان، بہرحال اوپر سے تو ایک ہی خاندان تھا، اسی خاندان میں مکمل ذمہ داری رہی۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے ہیں، تو آپ نے کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں دے دی، کہ جو 2 خاندان میں اس کی ذمہ داری چلی آ رہی تھی، کھانا کھلانا، پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ ایک خاندان کا کام، اور کعبے کی حفاظت، یہ پردے کا کام، یہ دوسرے خاندان کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، ان کے ہاتھ میں کعبے کی چابی دے دی، اور یہ عثمان بن طلحہ عبدالدار کے نسل سے ہیں، کہا کہ یہ آپ کے نسب سے ہیں، آپ کے قبیلے سے، آپ کے خاندان سے ہیں، لہذا ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی اس کی نگرانی کریں، کیونکہ اب اس کی نگرانی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج تک کے کعبے کی چابی یہ عثمان بن طلحہ کے نسب میں ہیں، جس کو بنو شیبہ کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی جب حکمران آل سعود وہاں پہنچتے ہیں کعبے میں اس کی زیارت کے لیے، اندر صفائی کے لیے، تو یہ بنو شیبہ کے خاندان کے جو لوگ ہیں، جو ان کا رئیس ہوتا ہے، وہ باقاعدہ چابی لے کر آتا ہے اپنے گھر سے، اور پھر یہ بادشاہ وہ چابی لیتے ہیں، پھر تالا کھولتے ہیں، واپس چابی انہی کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے۔ ابھی تک بھی ان لوگوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے کو اپنایا ہے کہ جس خاندان کو نبی نے پسند کیا تھا، چنا تھا اس کام کے لیے، ہم بھی اسی کو منتخب کریں گے۔ حکومت ان کی ہے، بادشاہت ان کی ہے، لیکن کعبے کی رکھوالی اور کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح سے یہ کعبے کی حکومت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جو حالتیں ہوئی ہیں، جب آپ پیدا ہو رہے تھے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کو پھر آباد کر دیا۔ ابھی تک کہ زمزم آباد نہیں ہوا۔ عبد المطلب نبی کے دادا جب آئے ہیں تو نبی کے دادا نے پھر وہ زمزم کا کنواں کھودا۔ قبیل جرہم کے جانے کے بعد قبیل خزاعہ، پھر قبیل خزاعہ کے بعد یہ قصی بن کلاب کی حکومت، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عبد المطلب کا دور آیا، تب تک کہ وہاں زمزم موجود نہیں تھا۔ عبد المطلب کا زمانہ جب آتا ہے تو اس میں کون کون سے اہم واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی سیرت کو سمجھنے اور نبی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔